الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. أخرجه البخاري في الصيام ومسلم في الصوم وأبو داود في الصوم والترمذي في الصيام والنسائي في الصوم. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أخرجه البخاري في الصوم في باب الوصال وأبو داود في الصوم، ولم يخرجه مسلم كما عزاه للمؤلف. المؤلف يقول في رواية لمسلم والصحيح أنه رواية البخاری. گرامی قدر مشاہدین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کئی صحابہ سے مروی یہ حدیث ذکر کی ہے آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو وصال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے جیسے نہیں ہوں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر وصال کرنا چاہے تو سحری کے وقت تک وصال کرے. وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وصال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دن میں جو چیزیں صوم کی حالت میں منع ہے، رات میں بھی وہ نہ کرنا، یعنی دن اور رات کو ملا دینا. رات میں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا. تو دن اور رات میں لگاتار صوم رکھتے چلے جانا. یہ نہیں کہ افطاری کے وقت افطار کر لینا، پھر سحری کے وقت پھر دن بھر صوم رکھنا. نہیں، دن بھر صوم رکھنا اور رات میں بھی افطاری کے بعد افطاری کے وقت افطاری نہیں کرنا، سحری کے وقت سحری نہیں کرنا. جو چیزیں دن میں منع ہے اس کو رات میں بھی منع ہی رکھنا، اس کو وصال کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اسلامی شریعت یہ آسان شریعت ہے، اس میں مشقت نہیں ہے نفس پر. اور اللہ تعالیٰ غلو اور تعمق کو، حد سے آگے بڑھنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. اس لیے کہ بلا وجہ اپنے نفس کو عذاب دینا یہ مقصود نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری کسی جان کو دیتا ہے جو اس کی طاقت اور قدرت میں ہے، اس سے زیادہ طاقت نہیں دیتا. اور جب کوئی عمل آسان ہوتا ہے تو انسان اسے بار بار اب بآسانی بسہولت کر سکتا ہے اور اکتاہٹ سے محفوظ رہتا ہے. اور یہی وہ عدل ہے جس پر یہ روئے زمین قائم ہے. اللہ نے اس روئے زمین میں عدل رکھا ہے تمام چیزوں میں. تو شریعت میں بھی عدل ہے کہ جو اللہ کا حق ہے اللہ کو دیا جائے، اور نفس کا جو حق ہے، اللہ نے جو حق نفس کے لیے رکھا ہے وہ حق نفس کو دیا جائے، تاکہ یہ زندگی باقی رہے، قائم رہے، تندرستی قائم رہے، بدن میں طاقت رہے، اور اس طرح سے بدن اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے جو ہے تیار رہے. اور صوم وصال یعنی دن بھر آدمی نہ کھائے پیے، پھر رات بھر نہ کھائے پیے، پھر اگلے دن بھی نہ کھائے پیے، اس طرح سے لگاتار کئی دن تک بلا کھائے پیے صوم رکھتے جانا اور نفس کو اس کا حق نہ دینا، یہ اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے. یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھی ایسا کر لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا تھا اس معاملے میں کہ یہ میرا امتیازی مسئلہ ہے، یہ میرا خصوصی مسئلہ ہے، یہ میری خصوصیات میں سے. تو صحابہ نے جیسے ہر عمل میں آپ نمونہ، اس میں بھی نمونہ سمجھا، تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں، صوم وصال میری خصوصیت ہے، میرا امتیاز ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. اس معاملے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اس لیے اس معاملے میں تم میری اقتداء مت کرو. ہاں، آپ نے ایک راستہ دیا کہ اگر کسی شخص کے یہاں طاقت ہے اور وہ صوم وصال کا شوق رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سحری کے وقت تک وصال کر سکتا ہے، یعنی افطاری کے وقت میں
افطاری نہ کر کے اور اپنے شام کے کھانے کو مؤخر کر دے سحری کے وقت تک، تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ رات میں ایک ہی بار کھائے، اور رات میں افطاری کے بعد سے لے کر رات میں اور نہ کھائے، صرف ایک ہی بار کھائے، تو یہ کر سکتا ہے۔ لیکن پوری رات بھی نہ کھائے، پورے دن بھی نہ کھائے، اور اس طرح کئی کئی دن کرے، تو ایسا کرنا منع ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صوم وصال حرام ہے، اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کو سحری تک صوم چھوڑنے کی قدرت ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، لیکن ایسا نہ کرنا بھی بہتر ہے۔ سحری تک صوم وصال رکھنا بھی بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی افطاری کا وقت ہوتے ہی افطار کر لے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ امت برابر خیر میں رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ تو جو لوگ افطاری کا وقت ہوتے ہی افطاری کر لیتے ہیں اور پھر سحری کے وقت میں سحری کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم رحمت ہے، اور یہ شریعت رحمت ہے، اور شریعت بھیجنے والے اللہ تعالیٰ رحم و کرم والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں۔ اور اسی لیے شریعت میں، رحمت والی شریعت میں، وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو ہمارے لیے ضرر رساں ہیں، نقصان دہ ہیں۔ اور دین میں غلو کرنا اور حد سے تجاوز کرنا منع ہے۔ اللہ نے جو اپنا حق طلب کیا ہے وہ اللہ کو حق دیں، اور اللہ نے بدن کے لیے جو حقوق رکھے ہیں وہ بدن کو حقوق دیے جائیں، اور شرعی جو بھی احکام ہیں اس میں دین اور دنیا کے فائدے ہیں، اور شریعت نے ان ساری مصلحتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ اور صوم وصال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی طاقت عطا فرمائی تھی، اور اس مقام میں کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور کھانا پینا جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کا کیا مقصود ہے؟ اس میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حصی کھانا کھلاتا اور پلاتا ہے، اور کسی نے کہا لذت مناجات اور اللہ کا جو شوق ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ آپ کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں لگ کر کے، اللہ کی محبت میں پڑھ کر کے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں رہ کر کے آپ کھانا پینا بھول جاتے ہیں، اور کھانے پینے کی حاجت محسوس نہیں کرتے، وہ خود اس کھانے پینے کا بدل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورج غروب ہونے کا وقت یہ افطاری کا وقت ہے، اس سے افطار ہو نہیں جاتا۔ اس لیے اگر افطار ہو جاتا ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا کہ صوم وصال رکھنا ہی ہے تو سحری تک رکھ لو؟ اس لیے کہ صوم تو افطاری کے وقت میں فقط افطر الصائم، افطار ہو چکا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راجح معنی یہ ہے کہ افطار کا وقت شروع ہو چکا، نہ کہ افطار ہو گیا۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں جن میں اقتداء نہیں کرنا ہے۔ جو آیت کہی گئی ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جہاں خصوصیت ہو وہاں ہمیں اقتداء نہیں کرنا ہے، اور وہاں ہمیں اسوہ نہیں بنانا ہے اگر یہ خصوصیت ثابت ہو جائے کہ آپ کی خصوصیت ہے۔ واللہ تعالی عالم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔